امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے گھر والوں کو قیدی بنایا گیا اور شہیدوں کے سروں کو نیزے پر بلند کیا گیا۔ اس پورے قافلے کو الگ الگ شہروں اور بازاروں میں پھرایا گیا۔ جب یہ قافلہ عراق کے شہر کوفہ کے بازار میں داخل ہوا تو امام حسین کا سر مبارک نیزے پر بلند سب سے آگے تھا۔ کوفہ وہی شہر تھا جہاں امام حسین کے والد یعنی ان کے پدر بزرگوار حضرت علی نے اپنی خلافت کا مرکز بنایا تھا۔ اس شہر نے علی اور ان کی اولاد کو بہت محبت دی تھی۔ جیسے ہی یہ قافلہ کوفے کے بازار میں داخل ہوا، امام حسین کی بہن حضرت زینب کی نظر نیزے پر بلند اپنے بھائی کے سر پر پڑی تو بی بی زینب کو کوفے کے پرانے منظر یاد آ گئے، پرانی باتیں یاد آ گئی۔ یاد آیا ہوگا کہ میرے بابا علی اسی شہر میں سلطان رب کی طرح رہتے تھے اور میرے بھائی حسن اور حسین شہزادوں کی طرح۔ حضرت زینب رونے لگی، اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ اے میرے چاند سے بھائی، تمہیں غموں نے گہن لگا دیا اور تم غروب ہو گئے۔ کہہ کر آپ نے اپنا سر محمل پر دے مارا۔ محمل اونٹ کے اوپر سواری کا جو خانہ بنا ہوتا تھا اسے کہتے ہیں۔ حضرت زینب کے سر سے خون ٹپکنے لگا تو آپ نے کہا کہ بھائی، میرے خون کا نذرانہ قبول کرنا۔ یہ شیعہ حضرات حضرت زینب کی اسی یاد میں جلوسوں کی شکل میں بازاروں میں نکلتے ہیں اور اپنا خون بہاتے ہیں۔ چونکہ کربلا کے اجڑے ہوئے مظلوموں کا یہ قافلہ کھلے سر اور ننگے پیر تھا، لہٰذا شیعہ مسلمان بھی جلوسوں میں ننگے سر اور ننگے پیر شرکت کرتے ہیں۔ کربلا کے قافلے میں آگے آگے نیزوں پر شہیدوں کا سر تھا اور پیچھے پیچھے کربلا کے پیاسے تھے۔ شیعہ مسلمان بھی اپنے جلوسوں میں علم آگے آگے لے کر چلتے ہیں اور پیاسوں کی یاد میں لوگوں کو شربت پلاتے ہیں۔ کربلا والوں کی یاد میں یہ جلوس تقریباً ہر شہر میں نکالے جاتے ہیں۔ یہ جلوس شہر کے مرکزی راستوں سے ہوتے ہوئے ایک خاص مقام پر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ کربلا کے بعد بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں مجلسوں پر سخت پابندی تھی۔ لوگ گھروں میں ہی یاد کربلا مناتے تھے، لیکن جب ایران میں صفوی حکومت طاقتور ہوئی تو کربلا والوں کی یاد منانے کی لوگوں کو آزادی ملی۔ غم حسین علل اعلان شہروں، بازاروں اور شاہراہوں پر منایا جانے لگا۔ جلوس نکلنے لگے اور جو لوگ کربلا کے سانحے سے واقف نہیں تھے یا انہیں حقیقت سے دور رکھا گیا تھا، ان تک کربلا کا پیغام پہنچانے کے لیے جلوس نکلے اور سرے بازار واقعات کربلا بیان ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو عالم اسلام کا ہیرو یزید ہوتا اور دین بھی اس شکل میں نہ ہوتا جو دین پیغمبر اعظم نے دیا تھا۔ اسی لیے آج بھی محرم کے موقع پر جلوس برآمد ہوتے ہیں اور لوگوں تک کربلا کے کربناک واقعے کا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔